تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہونا اور ذی الحج جو سال کا آخری مہینہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا، یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے۔ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہیں، ناچتے رہیں، مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاز کیا سال کا، تاکہ اہل اسلام کو پتہ لگے ہوشیار کے برہ دم تیغست قد مرا، کہ اے اللہ کے نیک بندو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر ہے وہ تلوار پر کر رہے، جانیں قربان کرنا، اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا، یہ دین کا خلاصہ۔ اس لیے ذی الحج بھی قربانی پر ختم ہوا اور امام حسین رضی کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے نہ بینی کہ ہاں چاہے نکو نام بدستے سر بری گرامی بھرنا، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر پیالہ رکھتا ہے، ان کو جان محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں۔ یہ سر کٹوں کا دین ہے، اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، عیسائی ہو جائیں، دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں، یہاں تو رونا دھونا ہے، ایسا رونا دھونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں، قربانیوں کو یاد رکھنا۔ اور اسی لیے یہ رسالہ علم و آگی جو آیا اس مہینہ کا، اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے، کوئی نہ سمجھنا میرے خطبے سے کیونکہ بات تھی جو میں سنا رہا ہوں، کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں کہ کوئی شخص تھا جو مارا گیا۔ اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے، یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا اور وہ بتدریج ترقی کرتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی، اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا۔ وہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حرم کی ساری کہانی کیا ہے؟ جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری، اور جب دین تکمیل کو پہنچا، اللہ کے آخری نبی زمین پر آئے تو رسول اللہ کا بچہ جس کو حضور کندھوں پر اٹھاتے تھے، نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے، اسی خاطر اس کی شہادت کا واقعہ تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نہ بینی کیا شاہ نکو نام بدستے سر بری گرامی۔ اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ یہ دین جان مانگتا ہے اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی ہیں، اور وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، کیوں مارے جاتے ہیں۔ بالکل غلط بات، انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں۔ حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو، بے عیب جانور۔ تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو قربانی اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی، وہ نیک لوگوں کی، در مسل کے عشق جو نکو اور آنک پسند، عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتی۔ یہاں جو کہتا نا ذبح ہو جانا کوئی عیب ہے، یہ توہین ہے، یہ شکست ہے، جھوٹا ہے۔ یہی تو صرف قربان گاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اللہ کو خوش کر دی۔ در مسل کے عشق جو نکو اور آنک پسند، عشق کی قربان گاہ پر سوائے نیک اور اچھے لوگوں کے ذبح نہیں کیا جاتا کسی کو، لاگر صفنا اور رشت خور آنا پسند۔ اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو مردود ٹھہراتا کہ جاؤ دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کسی حکومت کے کاسا لیس ہو جاؤ، پیالے چاٹو اور دانش فروش بن جاؤ۔ میں دو لفظ بولوں گا، دانش فروش، جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، خطیب ہیں اور صحافی ہیں، علم بیچ رہے ہیں، وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کی یہ دلیلیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں امام حسین رضی کا قافلہ یہ جان فروشوں کا قافلہ، وہ دانش فروش ہیں، علم بیچ رہے ہیں، یہ جان بیچ چل رہا ہے کہ جو ہو سو ہو، ہم حق کو مانیں گے، کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے۔ در مسل کے عشق جو نکور آنک پسند، لاگر صفنا اور رشت خور آنک پسند۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے، وہ ہماری نظر میں ہے کہ بھائی مارے گئے۔ اللہ نے تو قرآن میں 2 جگہ کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردانہ کو وہ زندہ ہے۔